subscribe to our channel and press the bell icon. عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 9th سیکنڈ ٹرم سالڈ ایگزام پیپر سائنس سیکنڈ کا اردو میڈیم کا پرچہ ہے 2022 کے لیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل سوالات حل کیجئے۔ پہلا ہے، پہلی جوڑی کے درمیان تعلق کے مد نظر دوسری جوڑی مکمل کیجئے، متفرق جز الگ کیجئے۔ پہلا ہے ایڈینائن، سائٹوسین، تھائمین، یوریسل۔ اس کا جواب ہے ایڈینائن۔ ایڈینائن پیورین ہے، جبکہ سائٹوسین، تھائمین اور یوریسل پیریمیڈنس ہے۔ دوسرا ہے پوری بھری ہوئی پھلی، سبز پھلیاں، بغلی پھول اور سفید پھول۔ اس کا جواب ہے سفید پھول۔ پوری بھری ہوئی پھلی، سبز پھلیاں اور بغلی پھول وغیرہ غالب خصوصیات ہیں۔ تیسرا ہے ابتدائی انقباض، پرائمری کنسٹرکشن کسے کہتے ہیں؟ یعنی یہ ایک جملے میں جواب لکھنا ہے۔ اس کا جواب ہے ہر کروموزوم پر ایک انقباضی حصہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کروموزوم 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اسے ابتدائی انقباض کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو سوال نمبر 1 کا یہ ہے، ہر ایک کے لیے 1 نمبر ہے، کل 5 نمبرات کے لیے آتا ہے۔ اگلا ہے، درج ذیل جملے صحیح ہیں یا غلط؟ جملے اگر غلط ہو تو صحیح کر کے لکھیے۔ نباتات میں مادوں کی پار منتقلی کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ توانائی ATP سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ جواب صحیح ہے۔ اگلا ہے، خالی جگہ پر کیجئے۔ پانچواں ہے، انسانی جسم میں فالو اور ہم آہنگی کے اعمال ڈیش خلیات کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے عصبی خلیات۔ سوال نمبر 1 کا ب ہے، صحیح متبادل چن کر درج ذیل بیانات کو مکمل کر کے دوبارہ لکھیے۔ پہلا ہے، ڈیش خلیے مسامات کے کھلنے اور بند ہونے پر قابو رکھتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے حفاظتی خلیات۔ دوسرا ہے، ڈیش کروموزوم میں مرکز پارا سینٹرومیئر درمیان میں ہوتا ہے، اس لیے دونوں بازو مساوی لمبائی کے ہوتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے میٹا سینٹرک۔ اگلا ہے، کون سا پیریمیڈینس RNA میں نہیں ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، تھائمین۔ اگلا سوال ہے، پیشاب ڈیش میں جمع ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، مثانہ۔ اگلا سوال ہے، بھارت کا پہلا مصنوعی سیارہ ڈیش تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، آریہ بھٹ۔ سوال نمبر 2 کا یہ ہے، سائنسی وجوہات لکھیے۔ کوئی 2 محرکات جب پیدا ہوتے ہیں تو براہ راست دوران خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، درو افرازی غدود سے محرکات خارج ہوتے ہیں۔ دوسرا، درو افرازی غدود بے نالی کے غدود ہوتے ہیں۔ تیسرا، ان غدود میں افراز کا ذخیرہ کرنے یا افرازات کو لے جانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، اس لیے جیسے ہی یہ محرکات تیار ہوتے ہیں وہ براہ راست دوران خون میں خارج کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، مضر اور بیکار مادوں کو جسم سے باہر خارج کرنا ضروری ہے؟ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، جانداروں میں بہت سے مضر اور بیکار مادے مثلا یوریا، یورک ایسڈ اور امونیا وغیرہ خارج ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے، اگر زیادہ عرصے تک جسم میں ان مادوں کا ذخیرہ قائم رہے تو سنگین تکلیف ہو سکتی ہے یا موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اس لیے مضر اور بیکار مادوں کا جسم سے باہر خارج ہونا ضروری ہے۔ تیسرا ہے، خون پیچیدہ نسیج کی ایک قسم ہے؟ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، پیچیدہ نسیج کئی قسم کے خلیات سے مل کر بنتی ہے۔ دوسرا، خون میں مختلف اشکال، مختلف رنگ اور مختلف جسم کے خلیات شامل ہوتے ہیں۔ تیسرا، خون کے مائع پلازما میں خون کے سرخ ذرات، خون کے سفید ذرات اور پلیٹلیٹس شامل ہوتے ہیں، اس لیے خون پیچیدہ نسیج کی ایک قسم ہے۔ سوال نمبر 2 کا ب ہے، درج ذیل ضمنی سوالات حل کیجئے۔ دیکھیے سوال نمبر 2 کا اے جو ہے وہ 4 نمبرات کے لیے تھا، سوال نمبر 2 کا ب 6 نمبرات کے لیے، ہر ایک کے لیے 2 نمبرات مختصر 3 ہی کرنا ہے۔ پہلا ہے، نباتات اور حیوانات کی نشو و نما میں اہم فرق کون سا ہے؟ اس کا جواب ہے نباتات اور حیوانات کی نشو و نما میں اہم فرق یہ ہے کہ حیوانات میں نشو و نما ایک مخصوص مدت تک ہوتی ہے اور حیوانات کی نشو و نما تمام جسم میں یکساں طور پر ہوتی ہے۔
جبکہ نباتات میں نشو و نما کا عمل پوری زندگی جاری رہتا ہے اور نباتات میں نشو و نما ان کے جسم کے مخصوص حصوں میں ہی ہوتی ہے۔ دوسرا ہے بھیڑ پالن مویشی دولت ہے۔ اس جملے کی موافقت میں وجوہات پیش کیجیے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے مویشی پالن کا مطلب ہے استعمال یا منافع کے لیے جانوروں کو پالنا۔ دوسرا ہے بھیڑ سے ہمیں اون، چمڑا اور گوشت ملتا ہے۔ تیسرا، بھیڑ سے حاصل ہونے والے انتہائی نرم اون کی پوری دنیا میں بہت مانگ ہے، اس لیے بھیڑ پالن مویشی دولت ہے۔ تیسرا ہے بصری دوربین ویران اور سنسان پہاڑی پر کیوں لگائی جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے فلکی اجسام سے آنے والی مرئی نور کو زمینی فضا سے گزارنا پڑتا ہے۔ دوسرا، اس سفر کے دوران نور فضا میں جذب ہوتا ہے اور ہم تک پہنچنے والی نور کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ تیسرا ہے فضائی دباؤ اور تپش میں تبدیلی۔ دن میں سورج کی روشنی ہونے سے شہروں میں خمخموں کی روشنی اور رات میں ابر آلود فضا کے سبب آسمان کے مشاہدے میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ یہ چوتھا ہے، اس میں 4 ہی نکات کو آپ کو یعنی شکل دی جائے گی کروموزوم کی ساخت، اور اس میں آپ کو 4 الگ الگ نکات کے نام لکھنے کے لیے آ سکتا ہے۔ یہ زائد والا سوال ہے، کروموزوم کے بازو، پی بازو، کرۂ جاذبہ، کیوں بازو۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل ضمنی سوالات حل کیجئے، کوئی 5، یہ کل 15 نمبرات کے لیے آئیں گے۔ پہلا سوال ہے، ڈاؤن سنڈروم سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب ہے، ڈاؤن سنڈروم یا منگول مرض یہ پہلا کروموزوم کا نقص ہے جو انسان میں پایا گیا ہے، اسے دریافت کر کے بیان کیا گیا۔ کروموزوم میں بے قاعدگی یا بے ترتیبی ہونے کی وجہ سے یہ نقص ہوتا ہے۔ اس نقص کو سہ جسمی کروموزوم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نقص سے متاثرہ بچے کے جسم کے ہر خلیے میں کروموزوم کی 21ویں جوڑی کے ساتھ ایک مزید کروموزوم ہوتا ہے۔ ڈی، ایسے بچے میں 46 کے بجائے 47 کروموزوم پائے جاتے ہیں۔ ای، ایسے بچے کند ذہن ہوتے ہیں اور ان کا عرصہ حیات کم ہوتا ہے۔ ایف، دوسری خصوصیات، بونا پن، چھوٹی چوڑی گردن، چپٹی ناک، چھوٹی انگلیاں، سر پر کم بال اور ہتھیلی پر صرف ایک آڑی لکیر وغیرہ ہے۔ ان کی اندازاً عمر 16 سے 20 سال ہوتی ہے۔ دوسرا ہے انسان اور نباتات میں اخراجی نظام، فرق بتانا ہے۔ پہلا ہے انسانی اخراجی نظام۔ پہلا نقطہ ہے جسم سے بیکار مادوں کا اخراجی نظام کے ذریعے ہوتا ہے۔ دوسرا، زیادہ عرصے تک جسم میں بیکار مادوں کا ذخیرہ ہونے سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ تیسرا ہے یوریا، یورک ایسڈ اور امونیا، کیریٹینائن وغیرہ خاص اخراجی اجزاء ہوتے ہیں۔ نباتات میں اخراجی نظام، پہلا نقطہ ہے نباتات میں بیکار مادوں کے اخراج کے لیے کوئی مخصوص عضو یا نظام نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا، تنے کی چھالوں، پھل، پھول اور خالیوں میں بہت سے بیکار مادے جمع ہوتے ہیں۔ تیسرا، گوند، رال، لیٹکس آف ربر وغیرہ اخراجی اجزاء ہیں۔ تیسرا ہے سفید انقلاب سے کیا مراد ہے؟ اس کے بانی کون تھے؟ اس انقلاب سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اس کا جواب ہے، ہندوستان میں دودھ کی پیداوار میں اضافہ کرنے کے لیے ایک پروگرام شروع کیا گیا تھا جسے ہندوستان میں سفید انقلاب کہتے ہیں۔ دوسرا ہے ڈاکٹر ورگیز کورین سفید انقلاب کے بانی تھے۔ تیسرا، سفید انقلاب نے ہندوستان کو بین الاقوامی سطح پر سب سے زیادہ دودھ کی پیداوار کرنے والا ملک بنا دیا۔ ڈی، 1950 سے 51 میں فی نفر 130 گرام دودھ ایک دن میں مہیا ہوتا تھا، جو 2013-14 میں بڑھ کر 300 گرام دودھ ایک دن میں مہیا کیا گیا۔ چوتھا سوال ہے، عمدہ نامزد خاکی کی مدد سے عصبی نسیج کو بیان کیجیے۔ اب دیکھیے، اس میں 6 نکات کو آپ کو بیان کرنا ہے۔ عصبی نسیج، نروس ٹیشوز، مرکزہ عصبی خلیہ، شجرینہ، خلوی اجسام اور صدر ریشہ۔ آپ کو شاید پورا خاکہ بنانے کے لیے آ سکتا ہے، یا پھر آپ کو خاکے کی جگہ صرف نکات کی وضاحت کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے، 5واں ہے، ڈی این اے فنگر پرنٹنگ کا کس طرح استعمال ہو سکتا ہے؟ اس تعلق سے اپنی رائے لکھیے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، ڈی این اے فنگر پرنٹنگ ایک ایسا طریقہ ہے جو انسان کے ڈی این اے میں موجود
जीन की तरतीब को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा, ये तरीक़ा इंसान की सिलसिला नस्ल मालूम करने में मदद देता है। ये तरीक़ा मजरिमों को पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तीसरा, इस तकनीक के ज़रिए इंश्योरेंस इंश्योरेंस के मुकदमों को हल किया जाता है। चौथा, इसके ज़रिए ज़राअती साइंस को बहुत फ़ायदा हासिल होता है। जीनोमिक्स के मैदान में भी इस तकनीक के ज़रिए मदद मिलती है। पांचवा है, विरासती बीमारियों की जांच में भी ये तकनीक मदद करती है। छठा, इस तकनीक के ज़रिए एक ही बच्चा पर दावा करने वाले कई सारे वालिदैन में से असल वालिदैन की बआसानी शनाख्त की जा सकती है। छठा है, अब देखिए इसमें से 5 ही करना है, हमने छठा भी दिया है। ज़राअती सयाहती मरकज़ किस तरह तैयार किया जाता है? इसका जवाब है, ज़राअती सयाहती मरकज़ दर्ज झैल चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला नुक्ता है आम, चीकू, जाम, नारियल, सीताफल और दूसरे कई इलाक़ाई फलों के दरख्त। दूसरा, सायादार और दीदा ज़ैब मुल्की और गैर मुल्की दरख्त। तीसरा, आराइशी दरख्त और फूलों के दरख्त और पौधे। चौथा, तीलियों का बाग जिनके फूलों पर तितलियां मंडलाती है, ऐसी झाड़ियों का छोटा बाग। पांचवा, अद्वियाती पौधों का बाग। छठा, नामियाती तरकारियां और फल। ऐसे तमाम खूबसूरत दीदा ज़ेब मकामात पर सयाह बड़ी तादाद में ज़राअती सयाहत के लिए आते हैं। इन मकामात पर पौधे, तरकारियों और फलों की फ़रोख्त ज़्यादा मुनाफा बख्श हो सकती है। सवाल नंबर 4 है, दर्ज झैल ज़िमनी सवालात हल कीजिए कोई एक। ये 5 नंबरात के लिए सवाल आता है। पहला है, नीचे दी गई तस्वीर का गौर से मुशाहिदा कीजिए और तस्वीर में दिए गए अदद के लिहाज से नीचे दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। ये फ़ेल मुनाकिसा की शक्ल है। पहला और दूसरा अदद पर कौन सा अमल हो रहा है? इसका जवाब है, जिल्द में मौजूद हरारत को हासिल करने वाले आसाब थर्मोरिसेप्टर्स के ज़रिए हरारत की तहरीक हासिल की गई और इसलिए हाथ फ़ौरन उठ गया। दूसरा तीसरा है, किसी असब के ज़रिए तहरीक की तरसील हुई और किस सिमत में? इसका जवाब है, 3 पर हिस्से आसाब के ज़रिए तहरीक की तरसील हुई। हिस्से आसाब हिस्से अज़ू जिल्द से हराम मग़ज़ की तरफ तहरीक की तरसील करते हैं। तीसरा, अब ये चौथा ये कौन सा असाब है? इसका जवाब है, चौथे अदद पर मुश्तरक अज़बी खलियात दिखाए गए हैं। ये हराम मग़ज़ के भूरे मादे में मौजूद होते हैं। 5 ये कौन सा असाब है? इसका जवाब है, 5 ये हराम मग़ज़ है। 6 जवाबी अमल की तरसील कौन सा असब कर रहा है? इसका जवाब है, 6 पर जवाबी अमल की तरसील हरकी असब कर रहा है। 7 जवाबी अमल किस मकाम पर पहुंचा है? इसका क्या असर हुआ है? इसका जवाब है, 7 पर तहरीक का जवाबी अमल पैदा करने के लिए तहरीक उज़लात तक पहुंची है। अगला सवाल है, डीएनए के सालमे की साख्त की वजाहत कीजिए। ये दूसरा सवाल है, या में है। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, 1953 में वेटसन और क्रिक ने डीएनए के सालमे की साख्त का मॉडल पेश किया। दूसरा, इस मॉडल के मुताबिक न्यूक्लियोटाइड्स के 2 मुतवाज़ी धागे स्ट्रैंड्स एक दूसरे के तरफ लिपटे हुए होते हैं और दोहरा मरगोला यानी दोहरी कमान जिसे डबल हेलिक्स बनाते हैं। तीसरा, इस दोहरे मरगोले की साख्त लचकदार सीढ़ी के जैसी नज़र आती है। चौथा, डीएनए का मरगोला न्यूक्लियोटाइड्स से बना हुआ होता है। इन न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए की इकाइयाँ कहते हैं। पांचवा, नाइट्रोजनी मादे का एक सालमा और फास्फोरिक एसिड का एक सालमा शक्कर के एक सालमे से जुड़ा होता है। छठा, नाइट्रोजनी मादे 4 किस्म के होते हैं जिन्हें एडेनाइन, ग्वेनाइन, साइटोसिन और थायमिन कहते हैं। नाइट्रोजनी मादे 4 किस्म के होने की वजह से न्यूक्लियोटाइड भी 4 किस्म के होते हैं। सातवां, 2 मरगुलों के नाइट्रोजनी मादे हाइड्रोजनी बंदिश के ज़रिए जुड़कर नाइट्रोजनी मादों की जोड़ी बनाते हैं। इस तरह गोया वो सीढ़ी का एक कदमचा बनाते हैं। सीढ़ी के 2 खंभे लंबी जंजीर बनाते हैं जिसमें शक्कर और फास्फोरिक एसिड के साल में एक के बाद दीगरे जुड़े होते हैं। आठवां, डीएनए के सालमे में एडेनाइन हमेशा थायमिन के साथ जोड़ी बनाता है और ग्वेनाइन हमेशा साइटोसिन के साथ जोड़ी बनाता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।